نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية سورة الحاقة مکیہ۔ سورة الحاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحاقہ وہ ثابت رہنے والی چیز۔ ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت رہنے والی چیز؟ حق ہے، ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ثابت رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ثابت رہنے والی چیز، حق چیز قیامت ہے جو آ کر رہے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم ثمود نے، قوم عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز، ثابت رہنے والی چیز یعنی قیامت کا انکار کیا کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، اور کفر و شرک میں، گناہوں میں پڑے رہے۔ تو اللہ کی ناراضگی کا وقت آیا، اللہ ناراض ہوئے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو اس قوم ثمود کو اللہ نے زبردست چیخ سے ہلاک و برباد کر ڈالا۔ جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، قوم ثمود کے دل پھٹ گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رہی بات قوم عاد کی جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا، کفر و شرک میں پڑے تھے، اللہ ان سے بھی ناراض ہوا تو انہیں بھی تیز تند ہواؤں کے ذریعے تہس نہس کر دیا گیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا
كأنهم أعجاز نخل خاوية. اللہ نے تیز تند آندھی کو ان پر مسلط کر دیا. 7 رات اور 8 دن تک بدھ سے بدھ تک یہ ہوا مسلسل چلتی رہی، جس نے لوگوں کو اکھاڑ پھینکا. قوم عاد کو اٹھا اٹھا کے پٹخ دیا. تو تم دیکھو گے اس قوم کو کہ گرے پڑے ہیں اتنے لمبے تڑنگے کہ گویا کہ گرے ہوئے کھجور کے درخت کے تنے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تو کیا تمہیں دکھائی دے رہا ہے قوم عاد قوم سمود میں کا کوئی شخص رہ گیا ہے؟ باقی ہے کوئی؟ نہیں، سب برباد ہو گئے کفر و شرک کی بنیاد پر. تو اے کفار مکہ، تم کفر و شرک کی وجہ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تم بھی اللہ کو ایک مانو، ورنہ برباد کر دیے جاؤ گے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. اسی طرح فرعون نے اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور قوم لوط کی بستیوں نے بڑی بڑی خطائیں کی. کفر، شرک، گناہ کبیرہ سب کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ. تو انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی صاف نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. تو اللہ کو غصہ آیا ان کے کفر و شرک اور نافرمانی کی وجہ سے. ان کو زبردست پکڑا، لے جا کر پانی میں ڈبو دیا. سب کے سب مر مٹ گئے. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. بے شک جب پانی میں طغیانی آئی نوح علیہ السلام کی قوم کو، نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے، نہ ماننے پر طوفان نوح آیا. حملناکم فی الجاریہ. تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ تقریباً 80 لوگوں کو کشتی میں سوار کیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. تاکہ ہم ان لوگوں کو، کشتی کو، اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت کی چیز بنا دیں. سوچو سمجھو، کفر شرک سے، گناہ سے توبہ کرو. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں کہ طوفان نوح میں 950 سال تک سمجھانے والے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو قوم کے نہ ماننے کی وجہ سے سب کو غرق کر دیا گیا. اسی طرح یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. تو جب سور ایک بارگی پھونکا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. اور زمین کو، پہاڑ کو اٹھا لیا جائے گا تو انہیں مار کر ایک بارگی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. تو اس دن واقعہ قیامت ہو کر رہے گا. سب برباد ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، آسمان بھی پھٹ پڑے گا اور اس دن بالکل وہ کمزور ہو جائے گا. آج اس میں کوئی شگاف نہیں، لیکن اس دن کمزور ہو کر پھٹ پڑے گا. والملک علی ارجائها، اور اللہ کے حکم سے فرشتے آسمان کے کنارے پر آ جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس وقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تمہیں رب ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جائے گا. تمہاری ایک بھی حرکت، تمہاری ایک بھی بات اللہ سے چھپی نہیں رہے گی. 5 سوال کیے جائیں گے. اس کے بعد فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا نامہ عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو مارے خوشی کے وہ اپنا نام عمل لے کر پھرے گا. کہے گا یہ لو پڑھو میرا نام عمل. میں ایمان والا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں مروں گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پکا ایمان تھا کہ میں اپنے حساب سے، اپنے رب سے، حساب لینے والے سے ملاقات کروں گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو یہ دنیا میں محنت کرنے والا، کفر و شرک سے بچنے والا، آج پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچی جنت میں ہوگا، بہشت بری میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جس کے پھل فروٹ بالکل قریب ہوں گے کہ ہاتھ بڑھاؤ لے لو کھا لو. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو لطف اٹھاتے ہوئے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، انہی اچھے اچھے کاموں کے بدلے، نیک عمل کے بدلے جو تم نے گزری ہوئی زندگی میں آگے بڑھایا ہے، گزرے ہوئے دنوں میں تم نے اعمال کیے ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو اس کا حال عجیب ہوگا. کہے گا اے کاش مجھے میرا نام عمل دیا ہی نہ جاتا تو اچھا تھا. یہ دے دیا گیا، بہت برا ہوا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنا حساب جانتا ہی نہ کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، بالکل مجھے مٹا دیتی تو اچھا ہوتا. آج مجھے پکڑا جا رہا ہے، فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہا ہے. ہلک عنی سلطانیہ، میرا روب و دبدبہ، شان و شوکت، سلطنت، حکومت سب چلی گئی. خذوہ فغلوہ، اللہ کا ارشاد ہوگا فرشتوں پکڑو اسے، جکڑ دو زنجیروں میں. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کی دہکتی آگ میں اس کو ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک موٹی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز کے برابر ہوگی،
اس کو باندھ دو، جکڑ دو. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ خدائے بزرگ و برتر عظیم الشان خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، اپنا خدا بن بیٹھا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی بھی جگری دوست نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین، اور بھوک لگنے پر کوئی کھانا نہیں ملے گا. ہاں، دوزخیوں کے زخم کا دھون ملے گا، سخت پیاس میں پیپ اور خون پینا پڑے گا. لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے بڑے بڑے مجرمین اپنے زمانے کے اسے کھائیں گے، کھانا ہی پڑے گا. یہ سورۃ الحاقہ ہے، مکی سورت ہے. اللہ رب العزت نے اس میں انسانوں کے اعمال کا رزلٹ بتلایا ہے، نتیجہ بتلایا ہے. دو ہی طرح کا عمل ہے، اچھا یا برا. وقت ہے، موقع ہے، آنکھ بند نہیں ہوئی ہے. اللہ کے ایک ایک حکم کو دیکھ لیں کہ کس حکم پر عمل ہو رہا ہے، کون سا حکم چھوٹ رہا ہے. چھوٹ رہا ہو تو توبہ کریں، عمل کریں. عمل ہو رہا ہے تو شکر ادا کریں. جنگ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوا. غزوہ احد میں سب لوگ واپس آ گئے. ایک خاتون تھی، اس کا بیٹا نہیں آیا واپس. حضور کے پاس گئی کہ حضرت سب لوگ تو جنگ سے واپس آئے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا نہیں واپس آیا. میں اس لیے آئی ہوں کہ پتہ لگاؤں کہاں ہے. کسی نے بتایا کہ حضرت اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. تو حضرت نے کہا کہ تیرا بیٹا جنت میں ہے، شہید ہو گیا ہے، اب صبر کر، اس کے لیے دعا کر. کسی نے پوچھا کہ تم کو پتہ چل گیا تھا تمہارا بیٹا نہیں آیا، اتنا بڑا غم تھا، جلدی سے بھاگ بھاگ کر کے تم کو آنا چاہیے تھا، لیکن تم اپنا چہرہ چھپا کے پردے سے آئی ہو، اتنا تم کو ہوش رہا؟ تو اس نے کہا ان ازرع ابنی ولم ازرع حیائی. اس نے کہا میں نے اپنا بیٹا گم کیا ہے، میرا بیٹا چلا گیا. میں نے اپنے بیٹے کو تو گم کیا ہے لیکن اپنی حیا کو گم نہیں کیا ہے. سب سن کر کے سکتے میں آ گئے. اللہ کا حکم ایسا ہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہمارے یہ اسلاف تھے، اپنی حیا کو بیچنے والے نہیں تھے، اللہ کے حکم کو بیچنے والے نہیں تھے. آج معاشرہ دیکھ لیجیے، زمانے سے ڈرتا ہے کہ زمانے لوگ کیا کہیں گے. زمانے کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں چلتا ہے. وہ ہمارے اسلاف تھے، صحابہ، صحابیات، انہوں نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا، اور انہوں نے ہمارے سامنے یہ نمونہ چھوڑا کہ اللہ کے یہاں حساب کتاب ہوگا، نامہ عمل ملے گا. اچھا عمل ہے تو داہنے ہاتھ میں، برا عمل ہے تو بائیں ہاتھ میں. ان اسلاف نے جا کر کے اپنی میراث چھوڑی ہے، نامہ اعمال، نیک صالح عمل چھوڑا ہے، برے عمل سے توبہ چھوڑی ہے.
وہی میراث ہم تک آ رہی ہے۔ اب ہم اس میراث کو ضائع نہ کریں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کتنی گندی معاشرت میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، نمازی ہیں، اللہ کے حکموں کو یاد کرنے والے ہیں، لیکن نبی کی میراث کو، صحابہ کی میراث کو عین لڑائی کے موقع پر اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو کھونے والی عورت کی حیا جو میراث میں ہم کو ملی تھی چھوڑ دیا ہم نے، بے حیا ہو گئے، بے پردہ ہو گئے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہم بہت اونچے تھے، بہت اونچے تھے، ہماری شرم و حیا کی مثالیں دی جاتی تھیں، ہمارے حکم پر پابندی کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور غیر بھی سمجھتے تھے بڑے پختہ ہیں، لیکن ہم ناکام ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ لندن کا ایک واقعہ ہے، ایک مسلمان بچے کو ایک نوکری ملنی تھی، اس کا انٹرویو ہوا، پاس ہو گیا۔ اس نے کہا تم پاس ہو، لیکن تم یہ جو داڑھی رکھے ہو یہاں نہیں چلے گی، مڈانی پڑے گی، تمہاری نوکری اچھی ہے، سیلری اچھی ہے، یہاں نہیں چلے گی۔ اس وقت وہ بہت پریشان تھا، کھانے کے لالے پڑے تھے، ادھر ادھر دوسری جگہ نوکری تلاش کیا، 3-4 جگہ ادھر ادھر گھوما کئی دن تک، نہیں سمجھ میں آیا۔ پریشان ہوتا ہے آدمی، اس پریشانی میں نہیں سمجھ میں آیا، اس نے داڑھی نکلوا دیا اور اس کے بعد آیا وہیں۔ پھر جس نے انٹرویو لیا تھا اس کے پاس گیا، وہ انجان بن کے پوچھ رہا ہے کہاں آئے ہو؟ کہا میں ہی تو ہوں، ابھی میرا انٹرویو ہوا تھا، وہ میں پاس ہو گیا تھا، آپ نے کہا تھا داڑھی نہیں چلے گی، تو داڑھی جو ہے میں نکال کے آیا ہوں، داڑھی مڑوا کے آ گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ تم نے داڑھی رکھی تھی وہ کس کا حکم ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو تم اس کو ضروری سمجھتے ہو؟ کہا ہاں ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے اور ضروری سمجھتے ہو تو تم نے داڑھی کیوں مڈا دی؟ اس نے کہا کہ یہاں پہ ملازمت کے لیے میں نے مٹا دی، داڑھی نکالوا دیا۔ کہ یہاں ملازمت میں تم کسی کے انڈر میں رہو گے؟ کہا ہاں انڈر میں رہیں گے۔ وہ تم کو سیلری دے گا؟ ہاں۔ اس کے ساتھ اس کی باتوں کو ماننا پڑے گا، اس کے ساتھ وفاداری کرنی پڑے گی؟ کہاں بالکل مانیں گے، وفاداری کرنی پڑے گی، وفادار رہیں گے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے اللہ کے وفادار جب نہیں ہو سکتے تو ہماری کمپنی کے مالک کے وفادار کیسے ہو سکتے ہو؟ لہٰذا یہاں تم کو نوکری نہیں ملے گی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ اس لیے اللہ کو تو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ کا فرشتہ تو آئے گا، موت تو آئے گی، اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا من ربو کا، تم نے مجھ کو چھوڑ دیا، پالنے والا کون تھا؟ روزی دینے والا کون تھا؟ تمہاری صحت بنانے والا کون تھا؟ تمہارے بال بچوں کو پالنے والا کون تھا؟ تم نے تو مجھے طلاق دے دیا تھا، تیاگ دے دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، تم نے مجھ کو میرے سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھا تھا۔ من ربو کا، تمہارا پالنے والا تھا کون؟ تو جانا تو اسی کے پاس ہے۔ پھر جب اسی کے پاس جانا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کے پاس لوٹنا ہے، تو جواب کیسے دیں گے؟ اس لیے جب تقابل ہوگا تو تقابل میں ادھر دنیا ہے، ادھر اللہ کا حکم ہے،
ہم نے اگر اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے پوچھ لیا من ربو کا، تم کس کی زمین پہ چلتے تھے، کس کی روزی کھاتے تھے، کس کا نوالا اٹھاتے تھے، کس کا لقمہ کھاتے تھے، اسی کے پاس تم آئے ہو جس کو تم نے چھوڑ دیا تھا۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم اگر اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ملازمہ چھوڑ دیا اس نے داڑھی کی وجہ سے۔ تو تم لوگوں سے ڈرتے تھے؟ نہیں، تم کو خدا سے ڈرنا چاہیے تھا۔ خدا بہت بڑا ہے، اس کا دربار بہت بڑا ہے، اس کا دربار بہت اونچا ہے۔ جن کو ہم خراب سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی کتنے اچھے تھے کہ خدا کے دربار کو بہت اونچا سمجھتے تھے، اونچا کہتے تھے۔ شاہ جہاں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، شاہ جہاں بادشاہ نے دلی میں حکومت کی، گھر بنوایا رہنے کے لیے لال قلعہ، اور جامع مسجد بنوائی۔ جامع مسجد جب بنوائی تو جامع مسجد میں جائیے دیکھیے بہت اونچی ہے جامع مسجد، اس کے زینے پہ چڑھیے، چڑھتے 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 33 زینہ ہے۔ میں نے خود جا کے گنا ہے، ایک بار نہیں کئی بار گنا ہے، کیونکہ دلی میں 3 سال ہم نے انگلش پڑھی ہے، تو وہاں پہ پڑھتے ہی تھے، طالب علم تھے، تو طالب علم تو یہاں وہاں کہیں بھی جاتا ہے۔ اور ابھی بھی گئے تھے 1-2 بار 5-6 سال پہلے، تب بھی ہم نے کہا تازہ پھر سے گن لیتے ہیں، اپنے بزرگوں کی یاد، بادشاہوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ 33 زینے ہیں، 33 زینے کے بعد پھر جو ہے مسجد ہے، اونچائی پہ مسجد ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے لال قلعہ، اور وہ اللہ کا گھر ہے جامع مسجد۔ تو شاہ جہاں نے کہا تھا کہ اللہ کا گھر ایسے بناؤ اس طرح کہ جہاں میرے گھر کا سر ختم ہوتا ہو وہاں پہ اللہ کے گھر کا پیر شروع ہونا چاہیے۔ چنانچہ جا کے دیکھیے جامع مسجد میں کے فرش پہ کھڑے ہوئیے تو وہاں سے لال قلعہ دیکھیے تو لال قلعہ کی چھت بالکل برابر ہے، یعنی اسی کے سیدھ میں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح نیچے کیا اور اللہ کو، اللہ کے گھر کو اونچا کیا کہ 33 زینہ، اور وہ بھی موٹا موٹا زینہ، 1-1 فٹ آدھا فٹ کا زینہ، اس پہ چڑھتے ہوئے آدمی تھک جائے گا، اپنا تو برابر زینہ رہتا ہے، بہت اونچائی والا زینہ۔ 33 فٹ کے بعد پھر اللہ کا گھر شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنا سر جہاں ہو، اپنے گھر کا سر، وہاں پہ اللہ کے گھر کا پیر ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، دنیا کچھ بھی کہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کیا، تواضع کیا کہ اللہ کے گھر کو اتنا اونچا بنایا، ہم نیچے رہیں گے تو اللہ نے بادشاہ بنایا ان کو۔ ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں، جن کو ذلیل کرنے کے لیے ان کا فوٹو پیشاب خانے پہ لگاتے ہیں۔ تمہارے کاغذ کے جلانے سے، اس پر پیشاب کرنے سے ان کی عزت کم نہیں ہوتی۔ آؤ تو بتاتے ہیں نامہ عمل کہاں ملے گا اور کہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن شریف میں 6,236 آیتیں ہیں، اور حدیث شریف ان کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ تھے اور قرآن بھی زبانی یاد تھا، بادشاہت کے زمانے میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، انہوں نے اللہ کے حکم کو آگے کیا، اللہ کی مسجد کو، اللہ کے دربار کو اونچا کیا تو اللہ نے ان کو اونچا بنایا۔ 50 سال تک حکومت کی، تم چلاتے رہو اورنگزیب ایسے تھے، ویسا تھا ویسا تھا، 50 سال تک حکومت کی۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک تھا اس وقت حکومت کی، اور اس وقت حکومت کر کے قرآن شریف حفظ کر کے بتا دیا، اور اللہ کے آستانے کو اونچا کیا تو اللہ نے ان کو اونچا کیا۔ کسی کا آستانہ ہے اتنا اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ یہ اللہ کا دربار ہے، مسجدیں ہیں، یہاں پہ سجدہ کرو، لیکن اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو کسی کا آستانہ ہے اتنا اونچا
یہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. اپنے اسلام پر اپنے ایمان پر جمے رہو. کسی کے ہنسنے کی پرواہ نہ کرو کہ کوئی ہنس رہا ہے کیا کرے گا. ہم پردہ کر رہے ہیں. چیف منسٹر بڑے بڑے عہدے والے ہمارے پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں. نوکری نہیں دیں گے مت دو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہر رینگنے والے کی روزی اللہ کے ہاتھ میں. تمہاری پردہ نشین خواتین کے ساتھ بے حرمتی کرنے سے تمہاری حکومت باقی نہیں رہے گی. تمہاری عزت بڑھے گی نہیں. تمام خلیجی ممالک میں تم کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. تمہاری عزت جھٹ سے نیچے گر گئی. لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو اونچا کریں, اپنی عقل کو ٹھکانے رکھیں, اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں اور اپنا سر صرف ایک دن جمعہ کو نہ جھکائیں, روز جھکائیں. دربار الہی میں فجر کی نماز ہے, ایک دو آدمی رہتے ہیں, پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں. وہی دوسری نمازوں میں مسجد بھر جاتی ہے پوری. اللہ کا حکم نہ توڑیں, پردے کے ساتھ رہیں, سربلندی کے ساتھ رہیں. سربلندی اسی وقت ملے گی جب احکام کی بلندی کا ہم خیال کریں گے. اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں, عقل کو ٹھکانے رکھیں. اللہ کے رسول نے پردہ کروایا بی بی فاطمہ سے, ازواج مطہرات سے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. حکم نازل ہوا ازواج مطہرات کو کہہ دو کہ گھر میں رہیں, جاہلی زمانے کی طرح بے پردہ نہ گھومیں, ورنہ تمہاری عقل یہی کہا جائے گا کہ مرد ہی گھما رہے ہیں. اکبر الہ آبادی نے کیا کہا ہے, بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. مردوں ہی کو عقل نہیں ہے, بے پردہ گھما رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان کو پردہ کرنے کے لیے کہا گیا. معلوم ہی ہوا کہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اللہ رب العزت نے بتا دیا جنت ملنے والی ہے. جنت میں پھل فروٹ ایک دم قریب ہوں گے, بیٹھے ہوں گے. وہاں پہ درخت کی شاخ نیچے ہوگی, جڑیں اوپر ہوں گی, اپنے پاس ہوگا, ہاتھ سے توڑو کھاؤ. ادھر توڑا ادھر وہاں دوسرا لگ کے تیار ہوگا, ختم نہیں ہوگا. غیر ممنوع, ختم ہونے والا نہیں ہوگا. ادھر توڑا, انگور آئے گا, توڑا کھایا, وہاں دوسرا تیار. پھل آئے گا, توڑا, قطوف ہوا دانیہ, اس کے پھل فروٹ قریب قریب ہوں گے. توڑا کھایا, وہاں دوسرا تیار, دوسرا توڑا کھایا, تیار. طبیعت نہیں بھرے گی تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا. وہاں کا بدن جنتی بدن ہوگا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, طبیعت نہیں بھری ہے لیکن پیٹ اجازت نہیں دے رہا ہے. نہیں اب نہیں. من تو کہہ رہا کھانے کا لیکن بدن کہہ رہا مت کھاؤ. وہاں پہ جتنا من کہے کھاتے رہو, بدن بھی کہے گا کھاتے رہو. قطوف ہوا دانیہ. لیکن یہاں پہ زحمت اٹھانی پڑے گی. اللہ کے حکموں کے لیے خواہشات کو روکنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.